बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। और चीज़ जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, तो उसको कप जो है वो मैं काट रही हूँ छुरी से, ताकि थोड़े थोड़े पीस इसके कट जाएँ और ऑमलेट बन जाए। आज बड़ा ऐसा दिन है, उदास दिन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा बेटा जो है वो वापस जा रहा था और कोरोना की वजह से जो बच्चों को छुट्टियां हुई थी वो छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और आज उसकी वापसी का दिन था। और ये दिन हमेशा की तरह बहुत उदास होता है और सुबह ही इतनी उदासी होनी शुरू हो जाती है। सुबह ही क्या, बल्कि काफ़ी दिन जब पहले जब पता चल जाता है कि 2-3 दिन रह गए हैं बस इसके जाने के, तो बस फिर मैं दिल जो है ना बहुत ज़्यादा उदास होने लग जाता है कि इसने चले जाना है। और आज जो है फाइनली इसका दिन आ गया था कि इसने जाना था। इसका सामान जो था वो रात को तो मैंने सारा तैयार कर दिया था, जो भी चीज़ें उसने लेके जानी थी उसकी पैकिंग वगैरह मैंने कर दी थी, लेकिन सभी आज बहुत ज़्यादा उदास थे घर वाले और नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन यह है कि फिर नाश्ता क्योंकि बनाना था सबके लिए और नाश्ता तो करना ही था। फिर मैंने बेटे को उठाया, मैंने कहा चलो अब आप उठ जाओ। आज उसकी नींद मैंने उसको पूरी करने दी है कि ताकि अपनी मर्ज़ी से उठे, क्योंकि फिर कल से जो है उसने सुबह सुबह उठना है और उसकी जो है वो एक रूटीन बन जाएगी अपनी। तो फिर मैंने कहा ऑमलेट बना देती हूँ उसको। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, लेकिन बच्चे क्योंकि लेट उठे थे तो अब उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो दोनों बेटों के लिए नाश्ता बन रहा था, तो ये मैंने ऑमलेट बनाया उसके लिए और चाय बनाई और बस साथ में ब्रेड थी और नान थे। तो यही बस उन्होंने नाश्ता किया। और आज का दिन जो था वो बहुत मसरूफ़ भी होने वाला था, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए भी मुझे जाना था और शाम तकरीबन 5 बजे तक का टाइम था उनका कि 5 बजे तक उसने वहाँ पहुँचना था। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी जो है वो दिन भर के काम जो है वो अपने समेट रही थी कि जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाएं और फिर मैं जो है वो उसकी जाने की तैयारी करूँ। अभी मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं खाना उसको खिला के और उसका जो उसकी पसंद की चीज़ होती है वो बनाती हूँ, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से खा ले, क्योंकि फिर जो है वो काफ़ी महीनों के बाद उसका आना होता है और फिर काफ़ी टाइम के बाद उससे मुलाकात होती है, तो फिर बस दिल उदास और परेशान ही रहता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी जो है जितने दिन वो रहता है उसकी पसंद की चीज़ें बनाऊँ, ताकि वो खुश होकर जाए यहाँ से और फिर मुझे भी पीछे इत्मीनान रहे कि मैंने अपने बेटे की खूब खातिर तवाज़ो की है। तो बस ये चाय भी बना ली थी और मैंने चाय डाल ली और नाश्ता उनका बना लिया और उनको फिर नाश्ता दे दिया। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने बाकी दिन के जो काम थे वो शुरू किए। लेकिन बहुत ही आज तबीयत बोझल थी और दिल बड़ा उदास था कि आज मेरा बेटा जो है वो वापस जा रहा है। तो बस ना पूछें कि कैसी हालत होती है, बस रोने को दिल करता है कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि इसको दोबारा वापस ना भेजना पड़े और मैं इसको दोबारा ना भेजूं। काश के छुट्टियां और हो जाती और थोड़ी और छुट्टियां हो जाती ताकि मेरा बेटा जो है वो वापस ना जाता और इधर ही रहता मेरे पास। लेकिन ऐसे करते करते हमने तकरीबन ये समझ लें कि 3-3.5 साल गुजार लिए हैं। इसी तरह हर वक्त ऐसा ही होता था कि उदासी होती थी और फिर जब उसने वापस जाना होता था तो रोना धोना होता था। और इसी तरह करते करते अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है और उसने इतना 8वीं क्लास से जो है ना वो 8 क्लास से वहाँ पे गया था और अब फर्स्ट ईयर में है। तो शुक्र है अल्लाह का कि टाइम अच्छा गुजर गया है। और अब ये उसके लिए बन रही थी बिरयानी और ये बना रही थी मेरी बेटी और उसकी सिस्टर उसके लिए बिरयानी बना रही है, ताकि वो कुछ खाना पीना जो है वो दोपहर को करके और इंशाल्लाह फिर हम लोग तकरीबन 2:30-3 बजे घर से जो है वो निकलेंगे, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है और जाते जाते इतना टाइम तो हमें लग ही जाएगा। 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, ताकि आराम से उसका सामान वगैरह भी उतार लें और आराम से उसके कमरे में वो अपना सामान सेट कर ले और अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो फिर वो हम उसको वहाँ से ले दें। तो ये बिरयानी की तहें लगा रही थी और बस चिकन तो तैयार हो गया था, मसाला उसका बना लिया था और अब चावल उबाल लिए थे और उसकी लेयर्स जो है वो लगा रहे थे और बस इसको फिर दम पे रखेंगे तो ये बिरयानी जो है वो तो तैयार हो जाएगी। और उसके बाद बस फिर खाना शाना हम लोगों ने खाया। बिरयानी तैयार हो गई तो खाना हम लोगों ने खाया और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी और थोड़ी देर बैठे चाय वगैरह पी। और चाय पीने के बाद जो है वो फिर हम लोग उसका सामान जो था वो सारा हमने गाड़ी में रखा और उसकी सारी जो सेटिंग करनी थी वो की है, उसकी चीज़ें वगैरह रखी हैं और फिर बस हम लोग जो है वो घर से निकल गए थे। तकरीबन 3-3:30 हमें यहीं हो गए थे। और ये था कि टाइम पे पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था,
کیونکہ اس کے ساتھ کافی سامان ہوتا ہے، اور وہ سامان جا کے اپنی کبرڈز میں وغیرہ میں سیٹ کرنا، اور پھر آخر لاسٹ ٹائم دیکھنا کہ کوئی چیز کمی نہ رہ گئی ہو، کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم وہیں سے خرید کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ جی سامان سارا گاڑی میں سیٹ ہو گیا تھا، ساتھ یہ تھا کہ ہم لوگ بھی اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو بس ٹائر پنچر تھا، باہر نکلے تو ٹائر کا پنچر لگوایا۔ اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کیڈٹ کالج حسن عبدال، اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ گیٹ تک بس پہنچنے والے تھے کہ اس کا پتہ چلا کہ گیٹ جو تھا وہ اس کی مرمت ہو رہی ہے، وہاں پہ کافی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور گیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، اور اس کا گیٹ جو ہے وہ اب ہمیں آگے کی طرف جو ہے وہ جا کے بالکل لاسٹ میں جو اس کی باؤنڈری ہے اس کے لاسٹ میں جو گیٹ ہے وہاں سے ہمیں انٹر ہونا پڑے گا۔ تو ہم لوگ یہ جا رہے تھے آگے، اور کافی بچے جو تھے وہ راستے میں ہی اتر گئے تھے، جو بہت دور دراز سے آتے ہیں اور ڈائیو وغیرہ پہ آتے ہیں، وہ لوگ راستے میں ہی اتر جاتے ہیں اس طرح، تو وہ لوگ اپنا سامان اٹھا کے اور بس اب چل کے پیدل ان کو کافی چلنا پڑ رہا تھا، اور پیدل چل کے وہ اندر کی طرف جا رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ گاڑیاں تو اندر جانے دے رہے تھے، لیکن جو لوگ ظاہر ہے روڈ پہ اتر گئے ہیں گاڑیوں میں سے، تو وہ لوگ اپنا سامان وغیرہ لے کے بچے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں سب کی واپسی ہو گئی، اور بچے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، صبح سے ہی بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے جو ہے نا وہ بچوں کی گاڑیاں آتی جاتی ہیں، کچھ لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، پاک پتن سے آتے ہیں، اور فیصل آباد سے، ملتان سے، مطلب ملک کے مختلف کونوں سے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں بچے۔ تو ظاہر ہے کچھ لوگ تو ایک دن پہلے ہی اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ ہے کہ بس پھر ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور بس پھر یہ تھا کہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور بس ہم نے گاڑی پارک کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سامان وغیرہ اتارا ہے، اور بیٹا میرا جو تھا وہ اپنا سامان لے کے اپنے روم میں چھوڑنے چلا گیا، کیونکہ آگے جو تھے وہ جانے نہیں دے رہے تھے، ونگ تک جانے نہیں دے رہے تھے، بس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہیں پہ سامان اتاریں، اپنے بچے کو دیں، اور بچہ جو ہے وہ خود سامان لے کے اندر چھوڑ آئے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ونگ تک چھوڑنے جاتے تھے، باقاعدہ میں اپنے بچے کی الماری سیٹ کر کے اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ لگا کے، اس کے کپڑے ہینگ کر کے، سب چیزیں میں ریڈی کر کے تو پھر میں آتی تھی کہ اس کو الماری بھی اپنی سیٹ نہ کرنی پڑے، لیکن کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کافی SOPs کا خیال رکھا جا رہا تھا، اس لیے وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے، تو بس یہیں تک وہ الاؤ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بچے کو یہیں چھوڑیں، اور بس پھر آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو پیرنٹس جو ہے وہ آخری ٹائم تک اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ چلیں جتنا بھی ٹائم ہے، 5 ساڑھے 5 بجے تک کا ٹائم تھا، تو اس وقت تک جو ہے جتنا ٹائم ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ وہ کہ سامان وغیرہ تو وہ رکھ آیا تھا میرا بیٹا، لیکن اس نے کہا ماما میں بعد میں جا کے جو ہے وہ سامان سیٹ کر لوں گا، ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹائم میرا تھوڑا سا بچتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں، کیونکہ پھر پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد ملاقات ہوتی ہے، کوئی وزٹنگ بیچ میں رکھتے ہیں یا کرونا کی وجہ سے اس کو بھی ختم نہ کر دیں، تو پھر پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہوگی، اس لیے جو ہے میں تھوڑا سا ٹائم جو رہ گیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ گزارنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہم لوگ کھڑے تھے، اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن بھی ڈھل رہا تھا اور شام ہو رہی تھی، اور وقت جو ہے اتنی تیزی سے گزرتا ہے، ویسے عام روٹین میں دن اتنی جلدی نہیں گزرتا، لیکن جب اس نے آنا ہوتا ہے نا تو وہ تو ٹائم ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے، اور پورا دن گزر جاتا ہے ایسے انن فنن دن گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بس پھر یہ تھا کہ شام ہو گئی تھی، ہم لوگ ابھی وہیں کھڑے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، وہ بھی ہم نے وہیں پہ پڑھی، اور بس پھر انتظار کر رہے تھے کہ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا ٹائم رہ رہا تھا تو دل جو ہے وہ پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ اب اس کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ظاہر ہے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں، اور اب یہ تھا کہ 2-3 سال گزار لیے ہیں تو اتنا حوصلہ اور ہمت آ گئی ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے نا اس ٹائم کو فیس کر لیتے ہیں۔ اور کافی پیرنٹس ہیں جو چھوٹی کلاسز کے بچے تھے وہ تو اپنے ماؤں کے گلے لگ لگ کے رو رہے تھے، اور ان کی مائیں بھی جو ہے بچوں کو چھوڑ کے آ رہی تھی اور روتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ رہی تھی، تو بس یہ ہم نے اپنے ٹائم اس کا ہو گیا پورا، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ لوگ جو ہے بچے کو چھوڑ کے جو ہے آپ لوگ چلے جائیں،
تو ہم لوگ وہاں سے اب نکل پڑے ہیں، بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ حافظ کہہ دیا، اس کے ساتھ مل لیا ہم نے، اور اب ہم واپسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ باہر نکل رہے تھے کالج سے، اور یہ ان کا دیکھیں یہاں پہ گیٹ کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہاں پہ انہوں نے گیٹ بنانا ہے اور اس کو ٹھیک کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ وہاں کی جو ہے وہ جو وہاں پہ جتنا بھی سٹاف ہے ان کی پارکنگ ہے یہ ساری، اور اس کے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ یہ تو ان کا آگے جو ہے وہ گرین ایریا ہے تھوڑا سا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے گھر ہیں، اور وہاں ٹیچرز کو علیحدہ علیحدہ گھر جو ہے یہ ملے ہوئے ہیں، یہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں یہاں پہ، اور ان کا یہاں پہ پورا ایک شہر، پورا ایک گاؤں ہے، اور ایک شہر آباد ہے اندر ہی، پورا ہر چیز کی سہولت اندر موجود ہے ان کی، اور بہت بڑا نظام ہے ان کا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے ان کا، ٹیچروں کے حوالے سے بھی، بچوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا ان کا نظام ہے۔ خیر جی، بچے کو تو چھوڑ دیا ہم نے، اور بڑے اداس اور پریشان سے اور بوجھل دل کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اب واپس جا رہے تھے، اور ہمیشہ کی طرح میں جو ہے نا بالکل خاموش تھی، اور باقی بھی اس کے بہن بھائی بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جاتے ہوئے جو آپس میں شرارتیں کرتے اور باتیں کرتے جاتے ہیں، واپسی پہ تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ایک سناٹا سا ہوتا ہے بالکل گاڑی میں، اور یہاں تک کہ میرا تو رونا ہی نہیں ختم ہوتا، میں رو دھو کے اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہوں اور بس پھر چپ کر جاتی ہوں، پھر 2-3 دن میرے ذرا ایسے ہی گزرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں میں ٹھیک ہوتی ہوں۔ تو بس یہ اس طرح جو ہے وہ سارا سفر رہا ہمارا، اور کافی دن بیٹے نے ساتھ گزارے، اور ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا ٹائم گزر گیا، اور اب جو تھا کہ ہم لوگ واپس پہنچ گئے تھے موٹر وے اسلام آباد کی جو ٹول پلازا ہے وہاں پہ، اور بس وہاں پہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، کافی رش تھا، اور کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں سے نکلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ ہے کہ ہم لوگ بس واپس آ گئے۔ اب یہ ہے کہ 2-3 دن ذرا اس سے بات چیت روز آنا ہوتی رہے گی تو بھی دل کو تسلی رہے گی، اور پھر یہ ہے کہ جب ہم 2-3 دن گزریں گے تو تھوڑا سا دل کو سکون آ جائے گا، اور پھر یہ ٹائم اسی طرح گزارنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ سے گزرتا ہے، اور سارے پیرنٹس اسی طرح گزارتے ہوں گے، خاص طور پہ مائیں جو ہیں وہ اسی طرح اپنا وقت گزارتی ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس طرح ہی بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بنتا ہے، اور بچے جو ہے کسی قابل بنتے ہیں۔ اور بس یہ سارا تھا ہمارا آج کا سفر، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر آ گئے، اور بس پھر کھانا شانا میں کھایا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہم لوگ جلدی سو گئے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا سفر، آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے بیٹے کے لیے بھی بہت دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے، اور اس کے سمیت میرے بچوں کو بھی اللہ پاک کامیاب کرے۔ اور آپ سے ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں، اور اس وقت تک اب اجازت دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں